خالہ ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہے۔ اس رات میرے ذہن میں یہ جملہ گھوم رہا تھا۔ میری خالہ بیحد خوبصورت تھی۔ شادی کے بعد ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر ملک کے باہر ہوتا تھا، وہ اکیلے ہی گھر میں رہتی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا یہی کہتا کہ وہ ابھی تک کنواری ہیں۔ انہوں نے اس قدر اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا، شاید وہ کوئی ایکسرسائز کرتی ہوں گی یا پھر کوئی میڈیسن استعمال کرتی ہوں گی، کیونکہ اس عمر میں اتنا جوان ہونا ناقابل یقین تھا۔ میری خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ کئی دفعہ ان کے گھر جانا ہوتا تو وہ میرے ساتھ ہی سوتی تھی۔ کہتی تھی کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اکثر اماں سے کہتی تھی کہ تم اپنے بیٹے کو میرے گھر رہنے کے لیے بھیج دو، وہ یہاں پڑھ لکھ کر کوئی اچھی نوکری بھی کر لے گا۔ میری خالہ اماں کی سگی بہن نہیں تھی۔ بار بار اصرار پر اماں نے میری خالہ کی بات مان لی اور مجھے شہر ان کے گھر رہنے کے لیے بھیج دیا۔ میں 5 سال بعد خالہ سے مل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ خوشی سے پاگل ہو گئی، میرا منہ چوم کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے ان سے گھین آنے لگی، ان کی ایسی حرکتوں سے، کیونکہ وہ بے تحاشا مجھے چوم رہی تھی۔ لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ خالہ پہلے سے کافی بھاری ہو گئی تھی۔ میں پیچھے سے ایسی لگتی تھی جیسے 2 بچوں کی ماں ہوں۔ خالہ نے میرا سامان کمرے میں رکھا اور مجھے آرام کرنے کا بولا۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد فریش ہوا تو اتنے میں رات ہو گئی۔ خالہ نے مجھے اپنے کمرے میں ہی بلا لیا کہ تم یہی بستر لگا لو، ہم اکٹھے باتیں کریں گے اور اچھے سے نیند بھی آ جائے گی۔ میں علیحدہ بستر لگانا لگا تو خالہ نے مجھے منع کر دیا کہ چلو آج پہلی رات ہے، اس لیے تم میرے ساتھ ہی ایک ہی بستر میں سو جاؤ۔ مجھے اپنی خالہ کے ساتھ سونا بہت برا لگ رہا تھا، کیونکہ میں اب چھوٹا بچہ نہیں تھا، میں جوان ہو گیا تھا، اور یہ بات میری خالہ اچھی طرح جانتی تھی۔ جو بھی تھا مجھے خالہ کی بات ماننی تھی، کیونکہ آج پہلا دن تھا۔ تھوڑی دیر ہم نے باتیں کی اور میں کروٹ بدل کر سو گیا، لیکن جیسے ہی میں گہری نیند میں گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سینے پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو خالہ نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی انہوں نے اپنی قمیض میں نے 10ویں پاس کی اور 11ویں میں داخلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک دن میری امی نے کہا، گاؤں میں کوئی بھی کالج نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں قریبی شہر میں جانا پڑے گا اور میرا دھیان تمہاری طرف ہی لگا رہے گا۔ آج ہی تمہاری خالہ روشن کا فون آیا تھا اور ان کا میاں نوکری کے لیے سعودیہ جا چکا ہے، اولاد اس کی کوئی نہیں ہے، بیچاری اکیلی ہی رہتی ہے۔ ایسا کرو تم شہر چلے جاؤ اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو، وہاں جا کر مکمل کر لو، تیری خالہ کا بھی ساتھ مل جائے گا اور میں بھی تمہاری طرف سے بے فکر ہو جاؤں گی۔ مجھے بھی امی کی بات ٹھیک ہی لگی، اس لیے میں نے ٹرین پکڑی اور کراچی شہر میں پہنچ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہاں کی پڑھائی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اگر مجھے کراچی کی ڈگری ملی تو نوکری بھی اچھی مل جائے گی۔ گاؤں میں لوگ اپنے بچوں کو ذرا دیر سے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اس لیے 17 سال کی عمر میں نے میٹرک پاس کیا۔ میرے ابا اور اماں دونوں ہی قد کاٹ کے بہت اونچے اور صحت مند تھے، اس لیے میں 17 سال میں بھی اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ 5 سال بعد میں خالہ کے پاس کراچی گیا۔ فون پر ہی میں نے خالہ سے ان کے گھر کا پتہ پوچھ لیا۔ جیسے ہی میں پوچھتے پوچھتے ان کے گھر پہنچا تو میں دروازے پر ہی کھڑے ہو کر میری شاید انتظار کر رہی تھی، دائیں بائیں گلی میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی ان کے گھر کے پاس ہی رکوائی اور سامان نیچے اتارا۔ مجھے دیکھ وہ تھوڑا سا گھبرا کر پیچھے ہٹی، کہنے لگی، کون ہو تم؟ حالانکہ اجنبی نظریں اور خیر سے کیا گیا سوال سن کر میں عجیب سا ہنسنے لگا۔ آپ کا احمد، اور کون خالہ؟ تو مجھے دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی، کہنے لگی، ماشاء اللہ کیا قد نکلا ہے تم نے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یہ کہہ کر خالہ نے مجھے اپنے سینے سے ہی لگا لیا۔ میں شروع سے ہی شرمیلا طبیعت کا مالک تھا، خواتین سے ذرا دور ہی رہتا تھا، میں تو اپنی امی سے بس ہاتھ ہی ملاتا تھا۔ پھر میں نے خالہ کی جانب ہاتھ ہی بڑھایا، وہ تو میرے ساتھ ہی لگ گئی۔ میں 5 سال بعد آیا تھا، اس لیے حالانکہ محبت کے سامنے کچھ بول نہ سکا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت مجھے کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ خالہ منہ سے پیچھے ہٹی تو میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر میرا ماتھا چومنے لگی، پھر کہنے لگی، اندر آؤ۔ میں اپنے ہاتھ سے اپنی پسینے کو 4 دفعہ صاف کیا تھا۔ مجھے ان چیزوں سے بڑی گھین آتی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن بچپن سے ہی میں ذرا خواتین اور لڑکیوں سے دور دور رہتا تھا۔ مجھے ان باتوں میں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ میرا مقصد اچھی تعلیم حاصل کرنا اور ایک اچھی سی جاب لگنا میرا خواب تھا، اور اسی خواب کے لیے میں گاؤں سے شہر آیا تھا۔ میری
خالہ نے کھانے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ میں نے کھانا کھایا تو سونے کے لیے اپنے کمرے کا پوچھنے لگا۔ خالہ کہنے لگی میں نے تو خوب ساری باتیں تم سے کرنی ہے، تو کیا اتنی جلدی سونے کی بات کر رہے ہو؟ خالہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، باتیں ہم لوگ کل کر لیں گے، پھر مجھے کل صبح ہی صبح کالج میں اپنی داخلے کے لیے بھی جانا ہے، اس لیے میری طرف سے تو شب بخیر۔ میں شام کو ہی پہنچا تھا اور کھانا کھانے کے بعد میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ اپنی خالہ کا میور چہرہ دیکھ کر بھی میں نے اپنی پیاری نیند کو ہی ترجیح دی تھی۔ خالہ نے مجھے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا تم یہاں سو جاؤ۔ میں خاموشی سے جا کر سو گیا۔ رات کا سویا میں صبح ہی اٹھا، وہ بھی خالہ کے کہنے پر۔ ایک بار وہ کہنے لگی حماد اٹھ جاؤ، تم نے کالج جانا ہے اپنے داخلے کے لیے۔ ایک آواز میرے کان میں پڑی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ گھڑی دیکھی تو 7 بجے رہے تھے۔ جلدی سے تیار ہوا اور ناشتہ کر کے، حالانکہ گھر کے قریب کالج میں ہی داخلے کے لیے اپلائی کیا تھا، میں بہت اچھے نمبروں سے پاس تھا، اس لیے مجھے کالج میں داخلہ بھی مل گیا۔ میں نے پڑھائی کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعہ ہونے لگے۔ گھر آتا تو خالہ میرے لیے کھانا تیار رکھتی تھی۔ ایک بار میں ٹیبل پر کھانا کھانے بیٹھا تو میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میری جان اس وقت نکلی جب خالہ نے اپنا ہاتھ میرے گھٹنے سے ذرا اوپر رکھا۔ میں تو اچھل پڑا تھا، بھلا یہ کیا حرکت تھی؟ میرے یوں اچھلنے پر خالہ نے میرا ہاتھ فوراً سے پیچھے کر لیا۔ کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے نام سر ہلا دیا۔ میرا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی تم تو بالکل بھائی صاحب جیسے نکلے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری، پھر میرے کندھے کو سہلانے لگی۔ مجھے ایسے ہی ان چیزوں سے سخت چڑ تھی، پتہ نہیں جانے کیوں، لیکن اس دن میں دوپہر کا کھانا ٹھیک سے نہ کھا پایا تھا، مگر میں نے سوچا کہ خالہ ہیں، لیکن میری پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب یہ سلسلہ جاری ہونے لگا۔ ایک بار رات ہو رہی تھی، مجھے لگا جیسے کوئی میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں اتنی گہری نیند میں تھا کہ مجھے لگا شاید یہ کوئی میرا وہم تھا، لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو اپنا بیڈ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا، کیونکہ میرے بیڈ کے دوسری جانب چادر کچھ بکھری سی تھی۔ بہرحال میں بوجھے دل کے ساتھ تیار ہو کر جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو خالہ ناشتہ لگا رہی تھی، اور ان کی حالت یوں تھی جیسے نہا کر آئی ہوں۔ ان کے بال بالکل گیلے تھے، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی صبح ہی صبح نہانے کی، وہ بھی اتنی سردی میں۔ کوئی بات تھی جس نے مجھے چونکانے پر مجبور کر دیا۔ میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ میں ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تو چائے میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے 1-2 بسکٹ چائے کے ساتھ کھائے اور پھر چائے پینے لگا تو خالہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا تم سوتے ہوئے اتنے پیارے لگتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ چائے سیدھی جا کر میرے حلق میں لگی۔ میں بری طرح کھانسنے لگا۔ وہ فٹافٹ میرے پاس آ گئی، میری کمر پر دھیرے سے ہاتھ پھیر کر سہلانے لگی۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے باہر آتے ہی یاد آنے لگا جس میں میں اپنا گمان یا خواب سمجھ رہا تھا، وہ شاید میرا خواب نہیں تھا۔ میں نے خود کو جھٹکا، شاید وہ صبح مجھے اسکول کے لیے جگانے آئی ہوں گی، تب انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، اس لیے ایسا کہہ دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری خالہ ہیں، میری ماں کی سگی بہن ہیں، میری ماں جیسی ہیں۔ مجھے اپنی حالت کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب بھی میں آتا خالہ میرے ساتھ بیٹھتی، کہتی مجھ سے باتیں کرو، میں پورا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تو وہ بہانے سے کبھی میرا کندھا سہلانے لگتی تو کبھی میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ مجھے یہ چیزیں جتنی بری لگتی تھی اتنا ہی میری خالہ کو حرکتیں میرے ساتھ کرتی تھی۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ میں کالج سے آتے ہی چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے چلا جاتا اور پھر میں شام کو ہی واپس لوٹتا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزاروں۔ انہی دنوں میری بشریٰ سے دوستی ہو گئی۔ جہاں میں پڑھانے جاتا تھا وہ ان کی بڑی بہن تھی، وہ 9 کلاس میں پڑھتی تھی۔ میں اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانے جایا کرتا تھا جو کہ 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھتے تھے، لیکن جب اسے کسی چیز میں مشکلات پیش آتی تو میں اسے بھی سمجھا دیتا تھا۔ یہ کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی، خوبصورت اور پیاری۔ میں ایسا لڑکا تو تھا نہیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی، اس لیے ہم نے فون نمبر کا تبادلہ بھی کر لیا، لیکن ہم لوگ بات چیت کبھی ہی کرتے تھے۔ ہماری باتیں زیادہ تر اسی موضوع پر ہوتی کہ مستقبل میں ایک اچھے فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ویسے تو وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اچھے گریڈ لے کر آتی تھی، لیکن کیمسٹری فزکس میں اسے کچھ مشکلات پیش آتی تھی تو میں اس کی مدد کر دیتا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی ہماری پسند ناپسند
بہت ملتی تھی، ہمارے سبجیکٹ بھی سیم تھے، مشکلیں بھی۔ شام کے وقت جب میں ٹیوشن پڑھانے سے واپس آیا تو خالہ نے چائے بنائی تھی۔ میں نے چائے پی، اپنے کمرے میں جانے لگا تو کہنے لگی، حماد مت تھوڑی دیر میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ میں خالہ کے پاس بیٹھ گیا، لیکن اس وقت مجھے کال آ گئی بشریٰ کی۔ میں نے جب موبائل پر بشریٰ کا نام دیکھا اور اٹھ کر باہر صحن میں چلا گیا۔ ابھی وہ مجھ سے فزکس کے کسی چیپٹر کے سوال کے بارے میں پوچھ رہی تھی، میں اسے بتانے لگا۔ اس کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا، لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو خالہ مجھے غور کر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کس سے بات کر رہے ہو؟ مجھے خالہ کا یہ پوچھنا ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا، میں کس سے بات کر رہا ہوں آپ سے؟ مطلب اگر میں ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں اور اپنی اسٹوڈینٹ کو ایک سوال سمجھا رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیسی اسٹوڈینٹ تھی جو تم سے موسم کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور یہ پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے خالہ کا لہجہ ذرا اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ کہنے لگی، تم یہاں پڑھنے آئے ہو اس لیے پڑھائی پر توجہ اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا موبائل میری خالہ نے چھین لیا۔ میں تو انہیں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، خالہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی، بس جب تم گھر میں رہو گے تو موبائل نہیں ملے گا۔ مجھے خالہ کا یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ موبائل پر میرے دوستوں کی بھی کال آتی تھی، پھر ہم لوگ پڑھائی میں بھی ایک دوسرے سے موبائل سے ہی مدد لیتے تھے۔ موبائل تو ہر ایک کی ضرورت بن چکا تھا۔ میں نے کہا، خالہ پلیز میرا موبائل مجھے واپس کرے، لیکن وہ میرا موبائل لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجبوراً مجھے ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ کہنے لگی، میں ہرگز تمہیں موبائل نہیں دوں گی، بس بہت ہو چکا۔ خالہ کہنے لگی کہ میرے ابا کو فون کریں گی اور کہیں گی کہ حماد پڑھنے کی بجائے نہ جانے کن چکروں میں پڑ گیا ہے، لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو امی ابو کو جو کہنا ہے کہتی رہیں، لیکن میرا موبائل واپس کریں، مجھے اپنے دوست سے بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھین کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنی خالہ کی حرکتوں کی وجہ سے میں عاجز آ چکا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا یا تو میں کسی ہاسٹل میں داخلہ لے لوں یا پھر واپس گاؤں ہی چلا جاؤں۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھوں میں اتنی گہری نیند تھی کہ میں نے آج بھی نہیں دیکھا تھا کہ کون میرے رات بھر چہرے اور گردن پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میں نے یونیفارم پہنا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا میری خالہ بڑے اچھے موڈ میں تھی۔ پھر آج ان کے بال گیلے دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے یہ لگنے لگا کہ نہ جانے رات کو میرے ساتھ کیا کرتی ہیں، کیونکہ میری شرٹ کے اوپر کے بٹن بھی کھلے ہوتے تھے۔ میرا دل تب سے ہی بے چین تھا۔ خالہ آج پھر مسکرا رہی تھی، لیکن میرا دل ٹھٹ گیا۔ میں ناشتہ کے بنا ہی گھر سے جانے لگا تو کہنے لگی، احمد ناشتہ کرو، ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، رات کو غصے میں تھی، میں دوبارہ موبائل نہیں چھینوں گی۔ لیکن بعد میں سوچا تو مجھے خود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جانتی ہوں کہ آج کل بچوں کی پڑھائی موبائل کے بغیر پوری نہیں ہوتی، بس مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ تم سارا وقت باہر گزارتے ہو، میرے پاس بیٹھ کے بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا، خالہ اب خالو سے بات کر لیا کرے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ خالہ کی رنگت اڑ گئی، اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ خالو کے نام پر ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ کہنے لگی، ان کے پاس میرے وقت ہی کب ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن میری ماں کا بھی فون آ گیا۔ کہنے لگی، تم کیوں اپنی خالہ کے پاس بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے؟ آج وہ فون کر کے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ حماد پورا دن گھر سے باہر رہتا ہے۔ اب میں اپنی امی سے کیا کہتا کہ خالہ کی حرکت بڑی عجیب ہے، میں انہیں اپنی ماں جیسا سمجھتا ہوں، لیکن میں کیا کہتا امی سے؟ یہ ہے کہ مجھے تو ان کے بارے میں شک ہونے لگا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میری والدہ شاید مجھے ہی جھوٹ سمجھتی، لیکن میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا جب میری والدہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری خالہ کہ ہم پہ بہت احسان ہے، وہ میری سگی بہن نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جب ان کے حالات اچھے تھے اور تمہارے ابا کی نوکری نہیں تھی، اس نے ہماری بڑی مدد کی تھی۔ یہ سننا تھا کہ میرا موبائل کرتے کرتے بجا۔ کہنے، اس بات میں کیا مطلب تھا امی؟ خالہ آپ کی سگی بہن نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، تمہاری خالہ میری چاچا کی بیٹی ہے، لیکن چاچا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ روشن چھوٹی تھی اس لیے ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہنے لگی۔ یہ سن کر میرا دماغ پاگل ہونے لگا، یعنی میں اپنی منہ بولی خالہ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ رات کو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتی تھی۔ وہ میری سگی خالہ نہ تھی، نہ ہی میری ماں کی سگی بہن۔ اب تو مجھے اس کے کردار پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے آج تک اسے اس کے شوہر سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ شوہر کے نام پر تو اس کے چہرے کے تاثرات ہی بگڑنے لگتے تھے، اور جس طرح ابھی مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ حرکتیں ہوئی ہیں۔ صبح میری وہی منہ بولی خالہ نہائی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے امی کا فون بند کر دیا۔ مجید
مجید میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ رات کو مجھے بے چینی سے نیند نہ آ رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ تو میں لیٹتے ہی فوراً سو جاتا۔ میں رات بھر کروٹ بدلتا رہ گیا مگر مجھے نیند نہ آئی۔ نہ جانے رات کون سا پہر تھا کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا دل داغ سا رہ گیا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ میرا کمرہ کھلا ہے۔ اس کے بعد مجھے لگا جیسے کوئی میرے برابر میں لیٹ گیا۔ اس احساس نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو میری خالہ میرے برابر میں لیٹی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ بوکھلا گئیں، شاید انہیں امید نہیں تھی کہ میں یوں اٹھ کر بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا تھا اپنے کمرے میں، بڑا خوف آتا ہے مجھے تنہائی میں۔ میں نے کہا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ میرے کمرے میں آ جائیں اور میرے برابر میں آپ لیٹ جائیں۔ یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ پہلے بھی میرے کمرے میں آتی رہی ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کچھ آپ میرے ساتھ کرتی رہی ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بوکھلا گئیں، فوراً سے کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد جو بات اس نے مجھ سے کی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگی تم مجھے اچھے لگتے ہو اور میں تمہاری سگی خالہ بھی نہیں ہوں، ایسا کرو تم میرے ساتھ ابھی۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں فوراً سے انہیں چپ کروا دیا۔ میں نے کہا بس ایک لفظ بھی، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کمرے سے میں باہر نکل گیا اور فوراً سے چھت پر چلا گیا۔ مجھے اس عورت پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے نیند میں وہ میرے ساتھ کیا کیا کرتی رہی تھی۔ میں اسے اپنی ماں کا درجہ دیتا رہا، یہ سمجھتا رہا کہ میری سگی خالہ ہیں۔ مجھے سردی کے موسم میں بھی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہا بس جلدی سے صبح ہو جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جب میری نظر صحن میں پڑی۔ پھر اس نے دھیرے سے مین گیٹ کھولا اور چھت پر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے مین گیٹ کا دروازہ کھولا اور جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے چکے چھوٹ گئے۔ وہ شخص روشن کا شوہر تھا۔ میں حیران ہو گیا۔ اگر یہ کراچی میں تھا تو پھر خالہ نے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ سعودیہ میں ہیں؟ وہ شخص غصے سے اندر داخل ہوا، خالہ سے کہنے لگا تم سے ایک کام نہ ہو سکا، جانتی ہو نا کہ تمہارا حماد سے نکاح ہونا کتنا ضروری ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے اسے یہ کہا تھا لیکن وہ گھر سے چلا گیا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو یہ سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ یہ کیسا شوہر تھا میری خالہ کا جو اس طرح سے بات کہہ رہا تھا؟ وہ کہنے لگا فون کرو، اسے واپس بلاؤ اور ہر حال میں چند دنوں میں اس سے نکاح کرو، اس پر جھوٹا الزام لگاؤ، جو کچھ بھی کرو میں بھی واپس لاؤ۔ یہ کہہ کر وہ شخص خالہ کے کمرے میں چلا گیا اور میری خالہ میرے کمرے میں چلی گئی۔ جس گھر میں میں رہتا تھا بس وہاں 2 ہی کمرے تھے۔ کچھ دیر تو میں یہ سب سوچ کے پریشان ہوتا رہا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ خالہ کا شوہر سعودیہ نہیں گیا تھا، پھر انہوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ اور ان کا شوہر کس قسم کا مرد تھا جو خود اپنی بیوی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتا تھا؟ میں نے چھت پر نظر لڑائی اور ایک چھوٹا سا اسٹور روم چھت پر بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھولا اور وہاں رکھی ٹوٹی چارپائی پر لیٹ گیا۔ جیسے تیسے مجھے رات تو گزارنی تھی، نہ جانے کب اور کیسے، لیکن مجھے نیند نہ آنے لگی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح کی روشنی اور چڑیوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ خالہ اور اس کے شوہر کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں۔ جیسے میں سیڑھی سے اترا اسی وقت خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ خالہ کا شوہر مجھے دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مین گیٹ کی طرف جاتا اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا تم ایسے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا یہ کس قسم کے انسان ہیں آپ؟ ہوش میں ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، میں کسی قیمت پر بھی خالہ سے شادی نہیں کروں گا۔ دھنیہ واد دوستو۔